یہ لکھا جاتا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ آپ نے ایک مریض کو دیکھا اور وہ ایسا مریض تھا کہ قریب المرگ تھا، یعنی موت کا اس کے بارے میں فیصلہ لوگوں نے سنا دیا تھا کہ یہ اب دوا سے جینے والا نہیں ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کو موت واقع ہوگی۔ پھر اچانک کسی نے دیکھا کہ وہ شخص بہت صحت مند تندرست ہو چکا ہے اور موت کے منہ سے نکل چکا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تھے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کیا، تو جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھے دم کیا مجھے صحت یابی مل گئی۔ تو کچھ وقت گزر گیا اس کے بعد پھر اس آدمی کی موت واقع ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت واقع ہونے کی وجہ کیا تھی۔ حضرت نے جب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا تو اس کو صحت مل گئی تھی، پھر چند دنوں کے بعد موت کیوں آئی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو حضرت کے جو پڑھنے پر یقین تھا وہ یقین ختم ہو چکا تھا۔ تو جب یقین مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ یقین میں تذبذب ہو تو دعا بھی اثر نہیں کرتی، دوا بھی اثر نہیں کرتی۔ تو اس لیے پہلے یقین پیدا کرنا چاہیے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے۔ تو مسلمانوں کو کہاں یقین ہے مسواک پر کہ دانتوں کی بیماری مسواک سے جاتی ہے، آنکھوں کی بیماری مسواک سے جاتی ہے، پیٹ کی بیماری مسواک سے جاتی ہے؟ ہم کو یقین نہیں ہے۔ تو یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حاضرین، آج اگر ہم مان لیں ایک بار نہیں 1000 مرتبہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، شاید ہی بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کے دم کرنے میں وہ تاثیر ہوگی کہ بیمار کو شفا ملے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ میں تاثیر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ زبان میں تاثیر نہیں ہے، زبان میں اثر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پانی آسمان سے جب برستا ہے، معمولی سی زمین پر برسے، کھیتیوں پر برسے تو زمین لہلہاتی ہے، اور جب پہاڑ پر پانی برستا ہے تو کوئی پودا بھی نہیں اگتا۔ تو کیا یہ کہیں گے کہ پانی میں تاثیر نہیں ہے؟ نہیں، پانی میں تو تاثیر ہے، مگر چٹان میں، پہاڑ میں، پتھر میں پانی کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی آج بھی قرآن مجید میں وہ تاثیر ہے جو پچھلے زمانے میں تھی، لیکن ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، ہمارے دل میں وہ اثر نہیں ہے اور صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک یا احادیث پاک کی دعاؤں سے وہ اثر لے سکیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل العارفین میں یہ واقعہ ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں دلیل العارفین، اس میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، دلیل العارفین صفحہ نمبر 77۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان مبارک میں کتنی تاثیر ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اللہ کا ہمیں شکر منانا چاہیے کہ پروردگار نے دین اسلام میں ایسی عظیم ہستیوں کو پیدا فرمایا، وہ پڑھ کے بھی دم کرتے تھے تو ایسے بیماروں کو بھی شفا مل جاتی تھی جو موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ طبیب جن کے شفا سے عاجز ہو چکے تھے، ان کے دم کرنے کی وجہ سے وہ کیفیتیں ہوتی تھی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے وہ کیفیتیں ہوتی تھی۔ اور آج وہ تاثیر، بلکہ اس تاثیر کا پچھلے زمانے کے یہ بزرگوں کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاثیر کا 100واں حصہ بھی ہم کو مل جائے تو ماشاءاللہ اس دور میں مسلمان ساری دنیا میں نامور ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس وہ کیفیت نہ ہمارے دل میں ہے نہ ہماری زبان میں ہے۔ بہرحال حاضرین کرام،
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ایک واقعہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، دلیل العارفین اس میں بیان کیا گیا ہے۔